نبی پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نبی وہاں اپنی امت کو نہیں بھولے، السلام علینا ہمارے اوپر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب نماز ہے اور یہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یوں اللہ کے ساتھ اس کا کلام چل رہا ہے، نمازی آدمی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور ہر انتقال کے وقت ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اے اللہ تو بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تیری بڑائی تیرے لیے ہے، کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے، بار بار اللہ کی بڑائی کو بلوایا جا رہا ہے، کہ یہ تصور ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کتنا طاقتور انسان ہو اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، کتنا بااختیار انسان ہو اللہ کا اختیار اس سے زیادہ ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، پھر آخر میں دعا پڑھتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، مقیم الصلاۃ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے جب وضو کرے تو سنت اور مستحبات اور فرائض سب کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، اور پھر نماز اہتمام سے پڑھے، نماز کے وقت سے پہلے نماز کی جگہ پر پہنچ جائے، سنتیں وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کے انتظار میں بیٹھے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اقامت صلاۃ، رب جعل، جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، ولی والدی، میرے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن، حساب کے دن۔ اب نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے، اس میں نماز میں استغفار خود موجود ہے۔ اچھا یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، نہیں پتہ کیا پڑھا ہے، نہیں پتہ کیا مانگا ہے۔ دعا اس وقت دعا ہے جب پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اور جب یہ خبر نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، پھر وہ دعا نہیں، وہ وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے۔ اسے نماز کے اندر ہماری توجہ نماز کے اندر ہی، بہتر تو یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، پڑھ رہے ہوں اور معلوم ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں میں، اللہ سے کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اور جو دعا ہے، دعا کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ ایسے ہی دعا قنوت جب وہ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ تو نماز کے اندر آدمی کیا اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی خبر ہو، پھر نماز ہماری نماز ہے، اور نماز میں خشوع خضوع بڑھتا چلا جائے، خشوع خضوع۔ جب 12-15 سال کی عمر میں نماز شروع کی تھی، اور ابھی کسی کی عمر 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال کم و بیش ہو گئی ہے، تو جو بچپن کی نماز کا حال تھا ابھی بھی وہی ہے یا نماز بہتر ہو گئی ہے؟
اگر 50-60 سال کی زندگی ہو گئی ابھی تک نماز اسی طرح ہے تو نماز کو کب سیکھیں گے؟ نماز میں ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، اللہ کے استحضار کے ساتھ ہو۔ پہلا درجہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت سے نماز پڑھے، ایسی نماز پڑھے کہ اب میں نے نماز کی نیت باندھی ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوسری نماز نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بھائی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کی خبر نہیں، اس سے پہلے آدمی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، ایک آدمی فوت ہو گیا تو ایک آدمی نے اعلان کیا بھائی فلاں فوت ہو گیا، اس کا جنازہ اتنے بجے ہے۔ جب جنازے ہوئے تو ایک کی جگہ 2 جنازے، کہ یہ کیا؟ اعلان تو ایک کا ہوا تھا کہ وہ جو اعلان کرنے والا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ اس سے پہلے ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اس سے پہلے ہو گیا۔ تو بھائیو نماز بہتر سے بہتر ہو جائے، کیسے نماز بہتر ہوگی؟ اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے علوم جیسے سیکھتے ہیں 10 سال 20 سال 25 سال زندگی، آدھی زندگی لگا دیتے ہیں سیکھنے میں، حالانکہ اس پہ وعدہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کرنے کے بعد پھر ضرور ہمارا جو ہے وہ گزارا چلے گا۔ لیکن نماز پہ تو وعدہ ہے کہ تم نماز پڑھو روزی ہمارے ذمہ ہے، اور اس نماز پر اللہ ہماری دنیا آخرت کے کام بنائے گا۔ اس نماز کو سیکھنا ہے۔ بھائیو ہم سب ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سبھی سیکھنے والے ہیں۔ جتنا اس کی دوسروں کو دعوت دیں گے کہ میں نماز کو بناؤ، اتنا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے گا، خود کو توفیق ملے گی نماز کو سیکھنے کی، بنانے کی۔ اس لیے نماز کی بھی ہم دعوت دیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے دعوت دیں، اور پھر رو رو کے اللہ سے مانگے اے اللہ ایسی نماز ہمیں نصیب فرما، حقیقی نماز۔ یہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس نماز پہ ہمارے کام بنے، جیسے کام بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت سارہ پہ حال آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ نے حال کو دور کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو پھوڑا جو سینے میں منتقل ہو گیا، پھر نماز پڑھی تو کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا۔ یہ نماز۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، باغ کے مالی نے کہا جی باغ خشک ہو رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اچھا وضو کیا، نماز 2 رکعت پڑھی، کہ دیکھو بادل آیا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں آیا۔ اور پڑھی اور پڑھی اور پڑھی، بادل آیا، پانی بارش برسی اور زمین سیراب ہو گئی، اور گھوڑا دے کے بھیجا کہ دیکھو کہاں تک بارش ہے۔ تو مالی نے آ کے بتایا کہ جہاں تک آپ کی زمین ہے بارش ہے، جہاں آپ کی زمین ختم بارش ختم۔ یہ ہے نماز، پھر یہ ہے نماز۔ اللہ یوں حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم نے کہا پہاڑ چٹان سے اونٹنے نکلے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اونٹنی اللہ سے نکلوا لی۔ یہ کام اللہ یوں نماز پہ بناتا ہے، لیکن نماز پہ اس نماز کو سیکھنا ہے۔ نماز میں جو اثر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی اثر ہے نماز میں، اور نماز کا جو اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا آج بھی ہے، اور جو نماز کا اثر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا آج بھی ہے۔ تو نماز کو بنانا ہے، سیکھنا ہے، اور اپنے بچوں کی نماز کی ہم نگرانی کریں، ان کا قیام بھی ٹھیک ہو، ان کا رکوع بھی ٹھیک ہو، ان کی پوری نماز درست ہو جائے۔ تو
عالمانہ نماز. عالمانہ نماز کیا ہے؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے اب یہ میں فرض ادا کر رہا ہوں، یہ واجب ادا کر رہا ہوں، یہ سنت ادا کر رہا ہوں. یہ عالمانہ نماز. عالمانہ نماز. نماز کو بھی سیکھنا ہے، پوری زندگی کو سیکھنا ہے، پوری زندگی. اس چیز سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس چیز سے نماز کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، یہ چیز نماز میں مکروہ ہے. تو یہ سارا جب پتہ ہوگا تو پھر مکروہات سے بچے گا، اور جو جس سے نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو کرے گا. اس کو سیکھنا ہے، پھر پوری زندگی کو سیکھنا ہے. اللہ کے نبی کو خوشی نصیب ہوتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ کوئی پریشانی آ جاتی تو کیا کرتے تھے؟ خوشی میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں اور پریشانی میں بھی آزاد نہیں. ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے. آپ والی زندگی کو سیکھنا ہے، ایک ایک عمل کو. جو اسلام قبول کرتا تھا تو مکے والے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام ان کو ساری چیزیں اسلام کی سکھائیں کھلے طور پر. پھر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین چپکے سے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی ان کو سورۃ فاتحہ سکھاتے، اتحیات سکھاتے، دین سکھاتے تھے. ایسے ایک ایک چیز کو سیکھنا، ایک ایک چیز کو سیکھنا. جو کاروبار شروع کیا ہے اس کے بارے میں علماء سے پوچھنا، اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اور مشورہ کر کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے شروع کرنا کہ اس میں کوئی میری نماز تو نہیں چھوٹے گی. اگر کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں ایک نماز چھوٹ جاتی ہے، روزانہ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے، تو بھائیو جائے کروڑوں بھی آ جائیں اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ کا حکم اس میں چھوٹ گیا. جب حج کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کو یقین ہو کہ میں حج پہ جاؤں گا، اگر ایک نماز میری فوت ہو جائے گی تو ساری زندگی حج نہ کرے کہ نماز قضا ہوتی ہے. جب حج ادا کرنے کے لیے نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر روزی کماتے ہوئے نماز کو قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ اسے شروع میں دیکھیں، اس میں میری نماز قضا تو نہیں ہوگی. نماز تو پھر اور کاروبار، اس کاروبار میں اللہ کے احکامات کیا ہیں، نبی کے طریقے کیا ہیں. میرا کاروبار شراکت پر ہے تو علماء سے پوچھیں گے کہ اس شراکت میں اس میں کون سے مسائل ہیں، کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا. کیونکہ جو کام آدمی کرتا ہے اس کے متعلق اس کا علم سیکھنا اس کے ذمہ ہے. تاجر کے ذمہ تجارت کا علم، حاکم کے ذمہ حکومت کا علم، زارع کے ذمہ زراعت کا علم. اس کو سیکھے گا تو سیکھ کے عمل کرے گا تو اس کی روزی میں برکت آئے گی اور پریشانیوں سے اللہ بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اور جب آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی تو پھر کہیں بے وقتی بارشیں ہوں گی اور کہیں اولے برسا کے پکی پکائی فصل کو اللہ ختم کر دے گا، پکی پکائی فصل کو. جو اللہ کو ناراض کرے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ کیسے بچا رہے گا دنیا کے اندر؟ کیسے بچے گا؟ جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو سیکھ کے اس سے بچنا ہے. اللہ کی ناراضگی جو ہے مول لے کے آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کن باتوں سے اللہ ناراض؟ یہ نبی کے دربار سے معلوم ہوگا. حضرت انبیاء علیہ السلام کی زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ایک ایک حدیث اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. محدثین کو اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے. اس کا صرف حدیث ہی نہیں بلکہ اس کی سند بھی محفوظ ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی سے فلاں نے سنی،
ان سے فلاں نے سنی، ان سے فلاں نے سنی، ان سے فلاں نے سنی، اور ہمارے تک پہنچ گئی سند کے ساتھ۔ علم تو سارا موجود، کتابوں میں تو سارا علم موجود ہے، کتابوں میں سارا علم موجود ہے، یہ کتابوں سے نکل کے زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، زندگیوں میں آ جائے کتاب۔ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اور اللہ نے قرآن اتارا ساتھ سمجھانے کے لیے نبی بھیجا۔ اللہ کے نبی ہر زمانے میں جب بھی اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری ہے تو ساتھ نبی کو بھیجا، کہیں انجیل اتاری ہے، کہیں تورات، کہیں زبور، کہیں قرآن، تو نبی ساتھ بھیجا۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو علم سیکھا ہے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہے، عملاً دیکھا ہے، عملاً۔ تو جو صحبت میں رہ کے سیکھا جاتا ہے علم، وہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی آتا ہے، جلدی بھی آتا ہے۔ جو ہم مدارس میں 8-9 سال میں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین 3-4 مہینے میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے یہ دین سیکھ لیتے تھے، اتنا علم سیکھ لیتے تھے۔ صحبت جماعتوں کے اندر بھی الحمدللہ اسی طرح ایک آدمی دوسرے سے سیکھتا ہے تو بہت جلدی الحمدللہ تھوڑے وقت میں وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ سیکھنا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اس سیکھنے پر اللہ پاک ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، جنت کا راستہ آسان۔ نکاح سے پہلے خامد کو چاہیے کہ نکاح کے بعد جو بیوی کے حقوق ہیں میرے اوپر آنے والے ہیں ان کو سیکھے، اور بیوی کو چاہیے خامد کے حقوق کو سیکھے کہ جو حقوق میرے اوپر لاگو ہوں گے ان کو میں پورا کروں۔ تو خامد اپنے حقوق کو پورا کرے گا اور بیوی اپنے حقوق کو پورا کرے گی، یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور جب ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، دوسرے کا حق بھولے گا اپنا حق، تو پھر یہی زندگی جو ہے پریشان کن ہو جائے گی، پریشان کن۔ تو زندگی کو سیکھنا ہے، سیکھ کے گزارنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے موقع موقع کی چیزیں بتائی ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ عمل کرو، نکلتے ہوئے یہ عمل کرو، گھر والوں کے ساتھ ایسے سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ ایسے سلوک کرو، چھوٹے کا یہ حق، بڑے کا یہ حق۔ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے، گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے اور دعا پڑھ کے داخل ہوتا تو پھر شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر دعا نہیں پڑھے گا تو پھر شیطان داخل ہوگا اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے کرا دے گا، لڑائیاں جھگڑے۔ اور جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرے گا تو اگر زندہ رہا اس کو رزق دیا جائے گا، اس کے کاموں میں اس کی مدد کی جائے گی، اگر موت آ گئی تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خالی سلام پر ہی ہے، سلام پر۔ پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اگر موقع موقع کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، کھانا کھانے کی دعا اور سونے کی دعا اور سکر اٹھنے کی دعا اور قضاء حاجت کی دعا اور پھر نکل، تو انشاءاللہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں میں یہ اثر ہے، یہ برکت ہے، انشاءاللہ پریشانیوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے۔ پھر سے یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ کا حق ہے، زبان اللہ نے دی ہے، جہاں دنیا کی باتیں بولتے ہیں وہاں اس سے اللہ کا ذکر بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اس زبان کا حق ادا کریں کہ اپنے زبان کو ذکر میں ہم رتب اللسان رکھیں۔ اللہ کے نبی روزانہ ایک منزل قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے، ایک منزل، 7 منزلیں ہیں قرآن میں، 7 دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔
بھائی کم از کم ایک پارہ تو ہو جایا کرے. ایک پارے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تقریباً، ایک پارہ قرآن کے. جب تلاوت کریں گے تو اس تلاوت، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں. اور قرآن پاک، قرآن سورۃ واقعہ جو پڑھے گا اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا گھر میں. اور جو دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھ لے گا سارے دن کی حاجت اللہ پوری کر دے گا. نزع کی حالت میں جان نکلنا مشکل ہو رہی ہے، سورۃ یاسین پڑھیں گے تو جان نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. مسافر راستہ گم ہو گیا، گم ہونے کی حالت میں سورۃ یاسین پڑھے گا راستہ مل جائے گا. برکات ہیں قرآن کے، برکات ہیں. ایسے ہی قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ہے. سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ 1,24,000 نیکیاں. اور جو آدمی جمعے کے دن آدمی درود پاک پڑھے گا اللہ پاک 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی. یہ درود اس کے لیے عصر کے بعد کی بھی قید نہیں، جمعے کے دن جب بھی پڑھ لے گا 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. 80 سال کی عبادت. اور جو آدمی ظہر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو مقروض نہیں ہوگا، مقروض ہے تو قرضہ ادا ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. تو کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، چھوٹی چھوٹی باتیں. آدمی اگر جاننا چاہے کہ میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں ہے، غرور تو نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ترتیب بھی بتائی. کیا فرمایا؟ مستکبر من اکل ماہ خادمہ ورکب الحمار بالاسواق واتکل الشاة فحلبہ. کیا ہے؟ تکبر نہیں ہے اس شخص میں جس کے ساتھ اس کے خادم نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. نوکر ہے، خادم ہے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا اس نے. مالک اور نوکر نے، عربوں میں ماشاءاللہ یہ صفت ہے، وہ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. اس میں یہ تکبر کے نہ ہونے کی نشانی ہے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ. بازاروں میں گدھے پر سوار ہو گیا، بازار میں جا رہا ہے گدھے پر سوار ہو گیا، یہ بھی تکبر کے نہ ہونے کی نشانی. وَاتَّقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا. اور بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوہا، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے اس بات کی نشانی ہے، اس میں تکبر نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے کی بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے. تو جب خلیفہ بن گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں آپس میں بات کر رہی تھیں، ابوبکر تو خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ آپ نے یہ بات سن لی، ارشاد فرمایا تمہاری بکریوں کا دودھ اب بھی میں ابوبکر ہی نکالا کروں. خلیفہ بننا مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ نکالنے سے نہیں روکے گا.
علی ابن حسین ابن علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا نام بھی علی ہے، امام زین العابدین جن کو کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ تو ان کو جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کو غسل دینے لگے، ان کے جسم پر نشانات تھے جیسے بوریاں اٹھاتے ہیں، ایسے نشانات تھے جسم پر۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو کبھی ان کو بوری اٹھاتے دیکھا نہیں، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے گھر میں رات کو کوئی آتا اور اس بڑھیا کا پانی بھر کے چلا جاتا، اس کے گھر میں لکڑیوں کا گٹھا پھینک کے چلا جاتا، اور ضروریات زندگی۔ وہ بڑھیا پوچھتی کون ہے؟ کہا اس سے تجھے کیا غرض ہے، اس سے تجھے کیا غرض ہے؟ نام نہیں بتایا، کون ہو نہیں بتایا۔ جب امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا تو پھر اس بڑھیا نے کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کوئی پانی بھرنے آتا تھا، اب نہیں آ رہا، گٹھا لکڑیوں کو پھینک کے جاتا تھا، وہ نہیں آ رہا۔ ان کے مرنے کے بعد پتہ لگا کہ کتنی خدمت کرتے تھے وہ۔ یہی امام زین العابدین ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، باجی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، باجی وضو کرا رہی تھی، غصے سے دیکھا، باجی بھی سمجھدار تھی، اس نے فوراً قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں نے غصہ پی لیا۔ والعافین، اگلا ٹکڑا پڑھ دیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ باندھی نے اگلا ٹکڑا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے آزاد۔ یہ زندگی اللہ کا نبی لے کے آئے ہیں، یہ ہے زندگی، یہ زندگی اللہ کا نبی لے کے آئے ہیں۔ ہر حق والے کا حق ہے اس حق کو ادا کرنا، اس حق کو ادا کرنا ہے۔ جو اپنے حق کا مطالبہ اس لیے چھوڑ دے گا، اگر میں حق کا مطالبہ کروں گا تو جھگڑا پیدا ہو جائے گا، جھگڑے سے بچنے کے لیے حق کا مطالبہ چھوڑ دیا، ایسے شخص کو اللہ جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے، ہر ایک کو ڈانٹتا ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، جھگڑالو آدمی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان جھگڑالو ہے، جھگڑالو مبغوض ترین، اللہ کو نہایت ناپسندیدہ انسان۔ جھگڑا اچھا نہیں، جھگڑا اچھا نہیں۔ اس وقت لوگوں میں دنیا میں حقوق کی جنگ چل رہی ہے، حقوق کی جنگ، یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، ہر ایک حق کا مطالبہ لے کے عدالت میں پہنچا ہوا ہے۔ مطالبہ کرنا سیکھا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا نہیں سیکھا، معاف کرنا۔ اگر ہم معاف کرنے پہ آ جائیں تو ہماری زندگی کا رخ پھر اور ہو جائے، زندگی سہولت والی ہو جائے۔ اللہ پاک کہتے ہیں احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن،
برائی کو برائی سے نہ دھو، برائی کو بھلائی سے دھو۔ اس نے برائی کی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اور ایک آدمی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، وہ پھر برائی کرتا ہے، اب بھلائی کرتے ہیں، وہ پھر برائی، تکأنہ ولی حمیم، ایک وقت آئے گا یہی آدمی جو پکا دشمن ہے آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ یہ ہے معاف کرو، برکت والی زندگی۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب ایک مثال بیان کیا کرتے تھے، ایک غریب آدمی دکاندار کے پاس آیا اور اپنی گھڑی کہا کہ یہ گھڑی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ دکاندار بھی دیندار آدمی، خدا ترس انسان تھا، اس نے کہا کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ لوگوں کے سامنے بتانے میں عیب محسوس کر رہا ہے۔ تو جب گاہکوں کو سودا دے کے باہر کر دیا، پھر دکان کا دروازہ بند کیا، اس غریب آدمی کو اپنی گدی پہ بٹھایا، آپ یہاں بیٹھیں، اور کہا سچ سچ بتاؤ کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ اب وہ غریب آدمی کہتا ہے میں جو کماتا ہوں تو اس کا آٹا لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میرے ساتھ بوڑھی والدہ بھی ہے، وہ بیمار ہو گئی، جتنا میرا گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کی دوائی کا خرچہ ہے، تو اگر آٹا خریدتا ہوں تو پھر دوائی کے لیے پیسے نہیں، دوائی خریدتا ہوں تو آٹے کے لیے پیسے نہیں، اس لیے میں نے کہا چلو گھڑی بیچ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا دکاندار نے کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، یہ دکان آپ کی دکان ہے، جب آپ کو حاجت ضرورت ہو انشاءاللہ آپ کی ضرورت یہاں سے پوری ہوگی، یہ آپ گھڑی بھی رکھو اور یہ سامان بھی لے جاؤ اور یہ گھڑی کی قیمت بھی لے جاؤ۔ اب یہ غریب آدمی جب اس کے ساتھ یہ دکاندار ایسا سلوک کرے گا، کل کو اگر ڈاکو آ گئے اس کی دکان پر دکان کو لوٹنے کے لیے، سب سے پہلے سینہ تان کے یہ غریب آدمی کھڑا ہوگا کہ یہ دکان اس کی نہیں، یہ غریبوں کی دکان ہے اور اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے، یہ گولی پہلے میرے سینے سے پار ہوگی پھر آپ اس تک جا سکتے ہیں۔ یہ معاشرہ کب قائم ہوگا؟ جب مالدار غریب کا خیال کرے اور غریب مالدار کا خیال کرے تو پھر یہ معاشرہ قائم ہوگا۔ اگر مالدار کہے کہ جو کچھ غریب کی جیب میں ہے سب کچھ میں نکال لوں، اور غریب چاہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا لوٹ کے لے جاؤں میں، تو پھر تو کچھ اور حالت ہو۔ تو دین نبی والی زندگی اگر اختیار کریں گے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ رشتہ دار کا حق ادا کرے گا تو اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے عمر میں برکت ہوگی۔ اس پہ امت کو لانا ہے، اس کی کہ ہم رسم و رواج والی زندگی چھوڑ کے سنت والی زندگی پہ آ جائیں، سنت والی زندگی پہ۔ ماں کا کیا حق ہے اور باپ کا کیا حق ہے اور پڑوسی کا کیا حق ہے اور بیٹے کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے۔ آپ علیہ السلام جب باہر سے کوئی چیز لے کے آتے تو پہلے بیٹیوں کو دیتے تھے، اور جب باہر سے تشریف لاتے کہیں گئے ہوئے ہیں باہر تو کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے کھانے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے۔ تو ہماری عبادات بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر، معاملات بھی، معاشرت بھی، سب۔ ایک شخص جو ہے اس نے گھوڑا خریدا، 300 درہم کا طے ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اے شخص مجھے تو آپ کا یہ گھوڑا 300 سے زیادہ کا لگتا ہے، اگر میں آپ کو 400 درہم دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگر 500 دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ 600 ہوتے 800 درہم تک گیا، 800 درہم دیے اور گھوڑا لے لیا۔ کسی نے کہا کہ
آپ کا سودا 300 درہم پہ طے ہو گیا تھا، 300 درہم پہ طے ہو گیا، تو 800 درہم کیوں دے دیے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، بھلائی۔ اس کا گھوڑا واقعی 800 درہم کا تھا، اس کو خبر نہیں تھی، اسے میں نے 800۔ تو یہ ماحول اور معاشرہ جب قائم ہوگا تو محبتیں بڑھیں گی، محبتیں بڑھیں گی۔ آپ علیہ السلام نے تو ایسی زندگی سکھائی ہے، باہر سے آنے والا آدمی مدینے کے اندر وہ کسی نہ کسی کا مہمان ہوتا تھا، مہمان ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو دین بھی سکھاتے تھے، ان کو کھانے بھی کھلاتے تھے، اور ان کو نرم نرم بستر بھی دیتے تھے، اور واپس جاتے تھے تو پھر تحائف ہدایہ بھی دیتے تھے۔ تو آج تک یہ ماحول رہا۔ یہ جو سرائے بنے ہوئے ہیں، سرائے عالمگیر اور سرائے نورنگ اور تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مسافر جب چلتا چلتا یہاں پہنچے گا، اس کے گھوڑا ہے، اس کو چارہ بھی ملے گا، اور اس کو رہنے کے لیے چارپائی بھی مل جائے گی، اور رات کو کھانا بھی ملے گا، اور سونے کے لیے بستر بھی مل جائے گا، اور پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ یہ سرائے ہے، اور لوگ خرچ کرتے تھے۔ جب آدمی یوں خرچ کرتا تھا پھر اللہ اس کو دیتا بھی ہوئی تھا، دیتا بھی ہوئی تھا۔ تو یہ زندگی اللہ کے نبی لے کے آئے تھے، اللہ کے نبی لے کے آئے تھے۔ اس زندگی پہ اگر مسلمان آ جائیں تو اللہ اس دنیا کو برکتوں سے بھر دے گا۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے، آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو بھلائی اس لیے کرنی تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ادلا بدلا میں نے اس کے ساتھ بھلائی کیا، کل میرے ساتھ بھلائی کرے، نہیں، اس سے نہیں چاہتا میں میرے ساتھ بھلائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک شخص کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو کچھ عطا فرمایا، اس نے دعا دی، باندی کو کہا جو اس نے دعا دی ہے جاؤ اس کو یہ دعا دے کے آؤ، تاکہ دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے اور میرا صدقہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ میں اس صدقے کے بدلے میں اسے دعا بھی نہیں چاہتی، اس کا بدلہ اللہ سے چاہتی۔ اللہ دے گا تو پھر ختم نہیں ہوگا، بندے دے کے تو ختم نہیں ہو جائے گا، بندے دیں گے تو تھوڑا دیں گے، اللہ دے گا تو زیادہ دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اور بھائیو، یہ جان مال وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے، نہ یہ ساز و سامان اپنا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے میں لگانا، دین کے پھیلانے میں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایک خرچہ تھا ان کے ذمہ،